السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 7 آپ کو میں نے جو سفر ہو رہا ہے نظم وہ آپ کو بلند خوانی کروا چکی ہوں کلاس میں، اور اب جو ہے اس کا آپ کو کرنا یہ ہے کہ ٹائٹل پیج اچھا سا بنانا ہے اپنی کاپی پہ، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے، خوش خطی کریں گے ایک صفحے کی، یہ جو ہے سفر ہو رہا ہے نظم کے نا، خوش خطی کیجیے گا۔ مشکل الفاظ کی تشریح کرواتی ہوں۔ سفینہ کہتے ہیں کہ کشتی کو جس پہ ہم پانی میں سفر کرتے ہیں، تو پانی کا جہاز بھی جو ہوتا ہے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ بحری جہاز یا کشتی، تو وہ سفینہ کہلاتا ہے۔ دوسرا رہ گزر کہتے ہیں راستہ کو۔ خوش پوش یعنی اچھا لباس پہننے والا، اچھا لباس پہنا ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خوش پوش یا خوش لباس۔ اچھا، گیسو کہتے ہیں بالوں کو، لمبے بالوں کو کہتے ہیں، بال کو کہتے ہیں، تو گیسو کیا ہے؟ بال۔ سنوارے، ظاہر ہے اتنا تو جانتے ہیں کہ سنوارے کس کو کہتے ہیں؟ سنوارے کا مطلب ہے بال کو بنانا، اچھے سے تیار ہونا۔ اچھا، دیگر کہتے ہیں بدلا ہوا، یعنی ابھی حلیہ کچھ تھا اور حلیہ کچھ اور بگڑ گیا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیگر۔ پرخطر یعنی خطرے والی بات، خطرے سے بھرپور، خطرناک راستہ، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پرخطر۔ اچھا، زیر و زبر کہتے ہیں الٹ پلٹ، یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں کمرے میں گئی تو میرے کمرے کا حال جو تھا الٹ پلٹ ہو رہا تھا، کمرے کا نقشہ زیر و زبر ہو رہا تھا۔ طور کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں، طور طریقہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسی کو۔ یہ ہو گیا آپ کے الفاظ میں اسے آپ اپنی کاپی پہ خوش خطی کے نظم کی خوش خطی کے بعد لکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد اب آتا ہے آپ کے اس میں سوال جواب، مفصل سوال جواب تحریر کیجیے، یعنی تفصیلی، یعنی بات کو ذرا تفصیل میں بیان کرنا ہے، مختصر نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا جو ہے آپ کا جو سوال ہے، نظم سفر ہو رہا میں شاعر نے کس بات پہ طنز کیا ہے؟ یعنی وہ جو نظم کا پورا ٹاپک ہی کیا تھا؟ بس تھا نا، کہ بس میں جو لوگ سوار ہو رہے تھے وہ کس طرح بن ٹھن کے تیار ہوتے تھے اور پہن اوڑھ کر کے جاتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ حد درجہ بس بالکل فل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ ایک انسان کا حلیہ بگڑ جاتا تھا۔ اسی پہ شاعر نے کیا کیا ہے؟ طنز کیا ہے کہ انسان کا کیسا حلیہ بگڑ جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے دلچسپ لگا اور کیوں؟ یہاں پر تو ویسے یا آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اور آپ اپنی کاپی میں جو میں نے آپ کو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کہاں پر اچھا لگا، اسی طرح آپ کو بھی جو ہے شعر جو آپ پڑھ رہے ہیں نظم، تو اس میں کون سا جو حصہ آپ کو زیادہ پسند آیا، تو وہ اس کو آپ لکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیوں پسند آیا۔ یہاں پر میں آپ کو بس اتنا لکھاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ حصہ پسند آیا، تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی رہی ہوں کہ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آپ کو بھی اپنے اس نظم میں بہت سارے ایسے جو ہے مختلف وہ بند کا حصہ ہے، وہ کون سا اچھا لگا وہ آپ لکھیے گا اور اس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے گا۔ جیسے مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہنسی آئی کہ لر اور ٹر پر شاعر نے اتنے مزے سے بہت اچھی مزاحیہ شاعری کی ہے اس میں، اور جو یہاں اس کے شاعر جو ہیں ضمیر جعفری صاحب ہیں، جو انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے کراچی کی بس کا لکھا ہے کہ چھوٹی بس، اور اس میں لوگ جب جاتے ہیں تو کچھ سے کچھ حلیہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ٹماٹر کی مثال دی ہے کہ اگر ہم ٹماٹر لے کے جاتے ہیں کہ تازہ بھرے ہوئے ٹماٹر، اور جب نکلے تو پچکا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے ٹماٹر سے ٹر رہ گیا، اور کالر پہن اوڑھ کے جاتے ہیں مرد حضرات، پھر ٹائی وائی لگا کے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو وہ جو ہے کالر موڑی ہوئی، شرٹ جو ہے مڑا توڑا سا ہوتا ہے، اور اس کی جو شرٹ کی جو ہے کریز وغیرہ ساری خراب ہو چکی ہوتی ہے۔
اس کو انہوں نے بہت مزے سے مطلب بیان کیا ہے، بہت اچھا سا نقشہ کھینچا ہے اس کا، تو بہت ہی اچھا لگا مجھے ٹر اور لر۔ تو آپ بھی بتائیے کہ اس پہ آپ کو کون سا اچھا لگا، تو وہ آپ اپنی کاپی میں اسی طرح لکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اس میں سوال ہے نمبر کہ ہمارے یہاں بسوں کی حالت اتنی بدترین کیوں ہے؟ تو کیا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، کراچی کے بسوں کا حال اس لیے بہت خراب ہے کہ یہ بہت کم ہے، یعنی بس جو ہے کم ہے اور سفر کرنے والے زیادہ ہیں، تو جب وہ ایک بس دیکھتے ہیں تو اسی میں سب بھر جاتے ہیں، تو حلیہ کیا ہوتا ہے، بس کا بھی بگڑ گیا، لوڈ زیادہ پڑ جاتا ہے بس پہ، اور لوگ جب جاتے ہیں تو ان کا بھی حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ کم بس ہیں، لوگ زیادہ ہیں، اور سفر کرنے والے بس میں زیادہ ہیں لوگ، پبلک ٹرانسپورٹ میں نا، تو یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور سوال ہے، ہم ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ تو تجاویز پیش کیجیے، یعنی آپ اپنا مشورہ، تجاویز کہتے ہیں، آپ رائے دیجیے، مشورہ دیجیے کہ کیا ایسی چیز ہو جائے جو کراچی میں بسیں بہت اچھی ہو جائیں اور لوگ جو ہے سفر کریں، آرام سے کریں۔ اس طرح کا جو شاعر نے نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ حلیہ نہ رہے، بلکہ اچھا حلیہ رہے، بہترین طریقے سے لوگ سفر کر سکیں۔ تو آپ اپنے اس سوال میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے، تو یہ اس میں بھی آپ اپنی جو ہے نا رائے لکھیے گا کہ کیا رائے، میں نے تو ابھی اپنی رائے یہاں پر آپ کو دی ہے، آپ لکھ لیجیے گا، اس کے بعد آپ اپنی رائے بھی اس میں شامل کر لیجیے گا۔ جس سے میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے سب کو کہ گورنمنٹ کو کیا ہے، حکومت کو ہمیں درخواست دینی چاہیے کہ بسز کم ہیں تو بس کی تعداد زیادہ ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے سکون سے سفر کر سکیں۔ دوسرا ہے، کراچی کی سڑکیں بھی بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، جس پہ بس چلتی ہے تو جلدی خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ والے راستے پہ جب بس چلتی ہے تو اچھل کود بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بس پھر کیا ہے کہ بس میں عوام کی تعداد کم ہو، تو یعنی یہی ہے کہ لوگ کم ہوں اور بس میں لوگ جو ہے ہم سب سکون سے سفر کر سکیں، تو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے زیادہ ہو۔ اور آپ بھی لکھیے گا اپنی رائے اسی سوال جواب میں نے مزید 3 اور بڑھا دیجیے گا اپنی تجاویز کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہاں کی بس اور چینچی اور جتنے بھی ہیں اس میں جو ہے تبدیلی لائی جائے۔ اچھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، ابھی ایک حصہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آپ ابھی ہوم ورک لیجیے۔ اپنے گھر کا کام یہ ہے کہ اس میں دیکھ کر کے کام کیجیے گا کہ پہلا تو یہی ہے کہ ٹائٹل پیج بنانا ہے اور خوش خطی کرنی ہے نظم کی اچھی سی، اور بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنانا ہے اس نظم کو دیکھ کر کے، اور سوال جواب جو میں نے آپ پہ کروایا وہ کرنا ہے۔ سوال نمبر د میں ابھی تجاویز جس طرح میں نے 3 لکھی ہیں تو 3 اور مزید آپ اپنی طرف سے لکھیے گا کہ کیسے جو ہے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ صفحہ نمبر 72 یا 72 کے مختصر سوال جواب کاپی میں لکھیں۔ یہ تو آپ نے کر لیا، اب وہ آپ اپنی طرف سے کریں گے۔ میں نے آپ کو جو ہے تفصیلی سوال جواب لکھوا دیے ہیں اس میں، اس سے آپ کاپی کر لیجیے گا، اور آپ جو ہے مختصر سوال جواب آپ خود سے کیجیے گا، کیونکہ وہ جو ہے بہت ایزی ہے، اور اپنا یہ کام کمپلیٹ کر کے مجھے دکھائیے گا۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور آ کر کے بات کیجیے گا، میں سمجھا دوں گی۔ یعنی کیا ہے، مختصر سوال جواب میں کیا ہے کہ کس شہر کی بس میں سفر ہو رہا تھا، نمبر 2 ہے بس کے چلنے سے مسافروں کا کیا حال ہونے لگا، اس نظم کے شاعر کون ہیں، یہ اور الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ سفینہ، خوش پوش، سنوارے ہوئے، پرخطر، یہ سارے جو ہیں یہ دونوں آپ
کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کام اچھا کیجیے گا، مجھے کاپی چیک کروا دیجیے گا، اوکے؟ اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت، اللہ حافظ۔